گاؤں کے آخری کنارے پر ایک پرانا سا گھر تھا جس کی دیواروں پر وقت کی دراریں صاف نظر آتی تھیں۔ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا مہرین۔ مہرین کی عمر تقریباً 25 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کی سنجیدگی بسی ہوئی تھی۔ مہرین کو لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر رات کو سب کے سو جانے کے بعد مٹی کے چراغ کی ہلکی روشنی میں بیٹھ کر ڈائری لکھتی۔ اس کی ڈائری میں خواب تھے، سوال تھے اور وہ باتیں تھیں جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کے ابو ایک سادہ سے کسان تھے اور ماں سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ مہرین نے بچپن سے ہی تنگی دیکھی تھی، مگر اس کے خواب ہمیشہ بڑے رہے۔ وہ شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، اپنی ماں کے ہاتھوں کی سلائی کو آرام دینا چاہتی، مگر گاؤں میں لڑکیوں کے خواب اکثر چائے کے کپ میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ مہرین کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ لڑکا شہر میں کام کرتا تھا، سب خوش تھے، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے بھی اور جدائی کے بھی، مگر مہرین کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں ایک خط لکھا۔ وہ خط کسی انسان کے نام نہیں تھا بلکہ اپنے خوابوں کے نام تھا۔ پیارے خوابوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں سچ سمجھ لیا تھا، مگر شاید تم صرف کہانیاں تھے۔ وہ خط لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو کاغذ پر گر کر لفظوں کو دھندلا رہے تھے۔ اس نے سوچا، کیا واقعی خواب صرف امیروں کے ہوتے ہیں؟ کیا غریب لڑکیوں کو صرف سمجھوتے نصیب ہوتے ہیں؟ چند دن بعد اس کی شادی ہو گئی، وہ شہر آ گئی۔ اس کا شوہر فہد ایک سنجیدہ مگر نرم دل انسان تھا۔ شروع میں مہرین خاموش رہتی، کم بولتی۔ فہد اکثر پوچھتا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرا دیتی، نہیں سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن گھر کی صفائی کرتے ہوئے فہد کو مہرین کی ڈائری مل گئی۔ اس نے بے ارادہ اسے کھول لیا۔ اس میں وہ خط بھی تھا، وہی خط جو کبھی بھیجا نہیں گیا۔ فہد نے پورا خط پڑھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ دونوں تھے۔ رات کو اس نے مہرین سے پوچھا، تم پڑھنا چاہتی تھی؟ مہرین چونک گئی، آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ فہد نے آہستہ سے کہا، ہاں غلطی سے، مگر میں نے تمہاری دل کی آواز سن لی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سب پرانی باتیں ہیں، اب میرا گھر یہی ہے، میری ذمہ داری یہی ہے۔ فہد نے نرمی سے کہا، گھر اور ذمہ داری خوابوں کے دشمن نہیں ہوتے، اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ مہرین کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ اسے لگا جیسے برسوں سے بند دروازے کسی نے آہستہ سے کھول دیا ہو۔ اگلے ہی ہفتے فہد اسے ایک کالج لے گیا اور داخلہ کے فارم اس کے ہاتھ میں تھے۔ مہرین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات خط لکھتے وقت کانپے تھے، مگر اس بار خوف نہیں، امید تھی۔ کالج کے پہلے دن وہ سادہ سا لباس پہن کر نکلی۔ راستے میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے اس کے خواب کہیں دور سے مسکرا رہے ہوں۔ وقت گزرتا گیا، مہرین نے محنت کی، دن رات پڑھائی کی، گھر بھی سنبھالا، رشتے بھی سنبھالے اور اپنے خواب بھی۔ کبھی کبھی وہ تھک جاتی، مگر فہد کا حوصلہ اسے دوبارہ کھڑا کر دیتا۔ 4 سال بعد وہی مہرین جس نے خوابوں سے معافی یونیورسٹی کے اسٹیج پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈگری تھی اور آنکھوں میں چمک۔ اس نے اسٹیج سے نیچے دیکھا، پہلی قطار میں اس کی ماں بیٹھی تھی، آنکھوں میں فخر، اور اس کے ساتھ فہد، جس کی آنکھوں میں خاموش مسکراہٹ تھی۔ تقریب کے بعد مہرین گھر آئی اور اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اس نے وہی خط دوبارہ پڑھا، پھر اس نے اس کے نیچے ایک نیا جملہ لکھا، پیارے خوابوں، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، تم کہانیاں نہیں تھے، تم ہمت تھے جو صحیح وقت پر ملتے ہیں۔ اس نے وہ خط اس بار پھاڑا نہیں، نہ چھپایا، اسے سنبھال کر رکھ دیا، بطور یادگار کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں آزماتی ہے، مگر ہم ہار نہ مانیں تو وہی زندگی ہمیں وہ سب دیتی ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ چند سال بعد مہرین نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز کھولا۔ وہاں وہ لڑکیوں کو مفت
وہ انہیں کہتی، خواب دیکھنے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ گاؤں کی لڑکیاں اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہیں مہرین، جو کبھی خاموش رہتی تھی، آج دوسروں کی آواز بن گئی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی نے اس سے پوچھا، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ مہرین مسکرائی، بہت لگا تھا، مگر میں نے ڈر سے زیادہ اپنے خوابوں پر یقین کیا۔ رات کو جب وہ گھر آئی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ اسے لگا جیسے ہر ستارہ ایک خواب ہے، جو تب تک چمکتا رہتا ہے جب تک ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس رات اس نے کوئی خط نہیں لکھا، کیونکہ اب اس نے خواب خطوں میں نہیں، حقیقت میں زندہ تھے۔